السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور آج اس میں صفحہ نمبر 130 ہے، اور جو لاسٹ ٹاپک نظر آ رہا ہے دار ارقم سے شروع کرنا ہے۔ تھوڑے سے پچھلے لیکچر کا ذہن میں رکھیں کہ مکی زندگی ہے اور حالات اس دھارے تک جہاں پہنچے ہیں کہ حق و باطل کی شدید جنگ ہے اور ایک شدید کشمکش ہے، جس میں حق کو باوجود یعنی کہ سمجھنے کے اور حقیقت سامنے آ جانے کے قریش مکہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اور حق بالکل واضح ہے۔ اب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں رہی، یعنی دلیل کے میدان میں وہ ناکام ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارا ہم پیچھے پڑھ آئے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ پر وہ جھوٹ کا الزام بھی نہیں دھر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو فائنلی انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ جسمانی تکالیف پر اتر آئے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دین پھیلے اور ان کا جو ایک سسٹم پورا چل رہا تھا وہ سارا ہی یعنی دھڑام سے گر جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابھی اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف مسلمان ابھی طاقت میں نہیں ہیں، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی اجتماعی قوت کو جمع کریں، عسکری قوت نہیں ہے ان کے پاس، تعداد میں کم ہیں، اور ابھی نو مسلم ہیں، تربیت ہو رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکی زندگی کا پیچھے سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تبلیغ کہا گیا اور اب اعلانیہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے عمار بن یاسر اور ان کے گھرانے پر جو تکالیف گزری، یعنی روح دہل جاتی ہے جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اور امیجن کریں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ یعنی کہ اوفینسو نہیں ہونا، ڈیفینسو ہی رہنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں دار ارقم۔ ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں، یعنی واضح طور پر کوئی بھی اعلان نہ کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یا واضح طور پر آپ کے عمل سے نظر نہ آئیں یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ ستم رانیوں کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سارے مظالم ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ قریش مکہ مسلمانوں پر کر رہے تھے، تو پھر جب اوفینسو کارروائی نہیں ہم نے کرنی، دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، یعنی ڈیفینسو ہی رہنا ہے، تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کا اظہار نہ کریں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں۔ دوسری طرف یہ تھا کہ مومنوں کی تربیت بھی ضروری تھی، قرآنی آیات مسلسل اتر رہی ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، اور وہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں ان کو بتاتے تھے، اور یہی تو وہ خوشخبریاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے قدم جو ہے حق پر جم جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کی ہمیں تو بار بار ضرورت ہوتی ہے نا، خاص طور پر ہم جب شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں اور اسلام کے خلاف اور اپنے خلاف رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم ایک خوشخبری سنیں اور اس کے بعد ہم اس پر یعنی کہ موت تک اپنے قائم رہیں، بلکہ زندگی میں آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں اور اوپر تلے اتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ پھر ہمیں یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی بھی ایمان کی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں پر دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے ایمان کو بوسٹ اپ محسوس کرتے ہیں، اور اسی ایمان کے ساتھ جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ہفتے میں ایک دن کلاس لیتے ہیں تو وہ آپ کو کلاس الحمدللہ اتنی کافی ہو جاتی ہے کہ ہفتہ آپ کا پورا ایک سرشار روح کے ساتھ گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی صورتحال ہے کہ باقاعدہ مساجد نہیں ہیں جہاں پر تکبیر بلند ہو اور مسلمانوں کو یعنی کہ موقع ملے اللہ کے سامنے جھکنے کا، اس کا شکر بجا لانے کا، لیکن یہ بھی تو ضروری تھا کہ وہ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ جماعت یعنی ایک دوسرے سے ہم صبر کی تلقین لیتے ہیں نا، اور ایک دوسرے سے ہمارے پاؤں جمتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے،
یعنی اگر آپ اعلانیہ بتاتے کہ بھئی قرآن کی ہدایات نازل ہوئی ہیں، آؤ سنو، تو یقیناً وہ آپ کو یہ کیسے کرنے دے سکتے تھے؟ وہ تو اس کو جمنے ہی نہیں دے رہے تھے، اور اس دین کو جمانا ضروری تھا، اور اس کے لیے ضرورت تھی کہ ہر فرد پر محنت کی جائے. جو فرد بھی ایمان لے آیا ہے اس کو ایمان کا ایک ٹھوس یعنی کہ چٹان بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کر رہے تھے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے نفس کو پاک کر رہے تھے. اس کے اندر سے جو باطل خیالات کی گندگی تھی یا عقائد کی گندگی تھی یا اسی طرح جسمانی روحانی طور پر جو بھی برائیاں وغیرہ تھیں ان کو ختم کر رہے تھے اور اس کو آراستہ کر رہے تھے وحی کے زیور کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر پہلے کیا کرتے ہیں، آپ فوراً میک اپ نہیں لگا لیتے منہ پر، بلکہ پہلے منہ کو اچھی طرح سے کلینز کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے روح کی صفائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور روح کے اندر اگر کوئی باطل خیالات ہیں، کوئی عقائد نظریات ہیں، تو پہلے ان کو ساتھ ساتھ نکالا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی اچھی عادات کا نفس کو عادی کیا جاتا ہے. قرآن جو اتر رہا تھا، اسی طرح حکمت سے مراد سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں چیزیں ہی نازل ہوئیں کہ عبادت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. کیونکہ نماز تو باقاعدہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی صبح و شام کے دو فرض مسلمان پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ اعلانیہ نہیں ہو رہا تھا، چوری چھپے ہو رہا تھا تاکہ مشرکین اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ اعلانیہ کرتے تو فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، یعنی وہ باقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر سکتے تھے اور آپ کو سارے عمل سے روک سکتے تھے. بلکہ عملاً سن 4 نبوت میں ایسا ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جماعت کی صورت میں. ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے. جواباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا. یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا، یعنی اگر ظاہر ہے مسلمان بھی تو آخر وہ حق پر تھے، ان کی بھی غیرت جوش میں آ سکتی تھی، جیسے یہاں پر اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. تو اگر ایسا بار بار ہوتا تو پھر تو جوابی کارروائی بھی ہونی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، اور یہ معاملہ طول پکڑ جاتا اور مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی. کیونکہ مسلمان اس وقت تعداد میں کم تھے، اور ان کا یہ سمجھیں کہ یہ ان کا پلیٹ فارم نہیں تھا. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ پہ مشرکین مکہ کی اجارہ داری تھی، پورے اوور آل اس علاقے کو وہ کنٹرول کر رہے تھے. تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے. تو یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی ایسے ماحول میں ہوتے ہیں کہ وہاں پر ابھی آپ کو نا اپنے ایمان کی شیخی ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تو ایمان لے آئی ہوں اور میں رات کو اتنی عبادات کرتی ہوں اور میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، میں تہجد کے وقت بھی اٹھتی ہوں. بھئی ابھی آپ کے ارد گرد کے لوگ اس بات سے مانوس نہیں ہوئے تو وہ آپ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دیں گے. اپنے پاؤں کو مضبوط کریں، ارد گرد اپنے ساتھ مخلص ساتھیوں کی جماعت تیار کریں، اور پھر اگر آپ اس قابل ہیں تو آہستہ آہستہ چوری چھپے تبلیغ شروع کریں کہ کون آپ کے خاندان میں اس بات کو قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ کی جماعت قائم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلے سٹیپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیرت کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہوتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، بلکہ اس سے ہم نے اپنی زندگی کے لیے سبق لینا ہوتا ہے. چنانچہ عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ بھی وہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی دوسروں تک بھی پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے، یعنی آپس میں اکٹھے بھی ہوتے تھے دین کے لیے، لیکن یہ سب کچھ پس پردہ ہو رہا ہے. البتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے. یہ تو ایک نبی کا عزم ہے نا، اور جو وہ کر رہے تھے وہ اس کی تمنا تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے تو یہ مطلوب بھی تھا، ان پر فرض کی حد تک یہ ذمہ داری تھی، اور اب تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا تھا نا کہ اب کھلم کھلا آپ تبلیغ کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، اور عبادت کا کام بھی کھلم کھلا کرتے تھے. کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی. تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ذات میں یہ کر رہے تھے تو آپ نے مسلمانوں پر لازم نہیں کیا تھا کہ تم کھلم کھلا سر عام میرے ساتھ دینی اجتماعات میں آؤ، بلکہ مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے. ادھر ارقم رضی اللہ عنہ بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں
اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقعہ تھا. یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر ابھی تک مشرکین کی نظر نہیں پڑی تھی، اور یہ تھا گھر دراصل دار ارقم. ٹھیک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سنہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا. ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ 4 سن ہجری میں وہ واقعہ ہوا، سعد بن ابی وقاص والا، تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سنہ نبوت سے، یعنی سنہ نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کے 5ویں سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو اس کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع کا مرکز بنایا اور اس کا نام دار ارقم ہے. ٹھیک ہے، سیرہ کی کتابوں میں ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھا ہے ہم نے، لیکن اب اس کے پیچھے سے حکمت جاننے، اور اگر آپ کو زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں اور آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح کام کو صحیح جگہ پر ادا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جب اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ ہٹ اٹ وین دا آئرن از ہاٹ. لوہا اگر گرم ہوگا اور اس پر ضرب لگاؤ گے تو ہی وہ کٹے گا، ادروائز اگر آپ ٹھنڈے لوہے کو مارتے بھی رہو تو ساری ایفرٹس ہی آپ کی ضائع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر جس کام کی ضرورت ہے اس وقت اس کو سر انجام دیا جائے اور اس سے پہلے صبر کیا جائے. اب پہلی ہجرت حبشہ پڑھتے ہیں. جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر، اور ابتداً معمولی تھا مگر دن بدن اور ماہ بے ماہ بڑھتا چلا گیا. یعنی جوں دن گزرے تھے اور مہینے بڑھ رہے تھے تو یہ ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط یعنی درمیان آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا. شباب جوانی کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ مشرکین مکہ کے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا، یعنی مشکل ہو گیا، اور انہیں ان پیہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں اردو میں، لیکن آپ سنتے رہیں گے نا اور کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے ستم رانیاں اوپر گزرا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پیہم ستم رانیاں جو مسلسل کنٹینیوس ظلم ہو رہا تھا اس سے نکلنے کی اب کوئی راہ سوچنی ہی تھی، ادروائز تو وہ ہلاکت تک پر اتر آئے تھے نا. پیچھے ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہیدہ اور شہید ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر وہاں سے نکلنے کا سوچنا پڑا. انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی. یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں تھی. آپ اس کی تفسیر میں آپ پڑھ رہے ہیں نا سورہ کہف میں کہ مشرکین نے کچھ سوالات کیے تھے اور اس کے جواب وحی کے ذریعے نازل ہوئے تھے. لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں اوورآل جو پوری سورہ میں، اور ہم ہر جمعے کو یہ دہراتے ہیں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ ارشادات تھے. چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے، یعنی وہ غار والوں کے واقعے میں، کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن تقدیر نکل پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی تقدیر کے حوالے اپنے جسم کو کر کے اس ملک یا سرزمین کو خیر بات کہہ دیں. ٹھیک ہے، ارشاد ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. سورہ کہف کی آیت ہے. اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز مہیا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہم سب پڑھتے آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں. تو پس منظر اس کا کیا ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ وہ جوان، وہ یہ نہیں تھا کہ عام لوگ تھے، میرا خیال ہے ایلیٹ کلاس ہی تھے، مختلف طبقات سے تعلق رکھتے تھے، اور لیکن وہ ایک نظریے پر دین اسلام پر جم گئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ملک کا بادشاہ کافر ہے اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کر رہے تھے ان سب سے الگ ہوئے، اور انہوں نے کہا چلو ہم غار میں چلتے ہیں. اور غار میں وہ آئے تھے پناہ گیر ہونے کے لیے. انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے 300 سال یا اس سے بھی زیادہ موت کی نیند طاری کر دیں گے، اور اتنے عرصے میں باہر کی حکومت بھی بدل جائے گی اور وہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس ہجرت کو قبول کیا، اور تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. تو کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جسموں کو مٹی نے بھی نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ ان کو الٹاتے پلٹاتے بھی رہے، اتنا بڑا معجزہ ہوا، اور وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گیا. تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر آپ بھی اس طرح کسی علاقے میں ہیں اور اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے اور بہت باعث ثواب ہے، تو اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز مہیا کرے گا. یعنی جس کام کے لیے تم نے
دین کو یعنی ان کے دین کو خیر بات کہا، ان کے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمفرٹ زون سے نکل کر پہاڑوں میں جا کے غاروں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور لیکن وہ کس کے لیے گئے تھے؟ صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح پھر آگے آتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف یعنی باریک سا اشارہ پنہا ہے، چھپا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے۔ یعنی ہم موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بظاہر دیکھنے میں ایسے اعمال کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور وہ ویسے بھی شرعی امور کے وہ نہیں تھے بلکہ کونی امور کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ تو لیکن بعد میں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سارے اعمال انہوں نے کیے تھے بظاہر دیکھنے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے یعنی اسلامی شریعت سے ٹکراتے تھے، لیکن ان کے نتائج بڑے حیران کن تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں کیا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بہت ہی ظلم و تشدد برپا ہے، لیکن اس سے کیا کنسیکوینسز سامنے آئیں گے، کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں، لوگ کس طرح سے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ تو شہادت پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی یعنی غلط ہو رہا ہے نا، یعنی اب مسلمان ایمان لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لا کے بھی ہم اتنی تنگی میں ہیں، تو مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نتائج نکالیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے کہ یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور اور مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، اور یہی ہوا سبحان اللہ۔ ادھر غزوہ بدر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد غزوات چلتے رہے حتیٰ کہ فتح مکہ ہو جاتی ہے، اور تمام عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر نگین آ جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ یہ کہ فلاح اور کامیابی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان لانے والے ہی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور اور مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج ماجوج سے نجات دلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ مجھے بلکہ امی کی اپنے بچپن کی بات یاد ہے، امی کہتے تھے کہ ہر فرعون کا موسیٰ ہے۔ وہ اب سمجھ آتی ہے کہ اچھا فرعون کے ظلم و ستم اور اس کے جو تشدد ہے وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے، لیکن ہر ایسے ظالم سرکش انسان کا توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی نیک بندے ہی زمین کی اصل وراثت کے حقدار ہیں۔ پھر سورہ کاف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن کی نزولی ترتیب ہے وہ اس کی توفیقی جو ترتیب ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاتھوں میں مصحف ہے اس طرح نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ نازل اسی طرح ہوا ہے جیسے ہم سیرت میں واقعات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جس طرح حکم ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح کہتے تھے کہ اس سورہ کو اس سورہ کے بعد رکھو، اس آیت کو اس سورہ میں رکھو، اس طرح ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر نزولی ترتیب کا ذکر ہے کہ ابھی مکی زندگی چل رہی ہے اور سورہ کاف کے بعد سورہ زمر نازل ہوئی ہے، اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، یعنی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا بلا اجر حساب دیا جائے گا، یعنی اتنا حساب یعنی کہ ثواب ملے گا کہ اس کا کوئی یعنی کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں اللہ کی زمین کشادہ ہے کہہ کر یہ اشارہ کیا گیا کہ اپنے دین پر جمے رہو، اگر اپنے علاقے میں اس پر عمل نہیں کر سکتے تو کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ اسہمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، یعنی وہ یعنی اپنے زمانے کا عیسائی تھا لیکن ایک انصاف پسند بادشاہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی فطرت میں انصاف پر قائم ہیں تو وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا
کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان ان کے امیر تھے، یعنی امیر قافلہ تھے۔ ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، یعنی یہ جوڑا تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی میاں بیوی تھے۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہوا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمان حبشہ ہجرت کر چکے ہیں۔ ادھر رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کام سے باز نہیں آئے تھے، آپ اعلانیہ تبلیغ بھی کر رہے تھے اور اعلانیہ عبادت بھی کرتے تھے، اور اعلانیہ ان کے سامنے قرآن جو اترا ہوتا تھا اس کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، یعنی شور اتنا مچاؤ کہ آواز ہی سمجھ نہ آئے، اور ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ مانتے تو تھے کہ وہ یہ جادو ہے، حالانکہ یہ جادو نہیں تھا، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ مخلوق کے کلام سے کیسے وہ یعنی میچ کر سکتا ہے، اور حالانکہ یہ خود بڑے بڑے شاعر تھے اور شاعری کو سمجھتے تھے، تو جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا گیا تو بالکل ہی مدہوش ہو گئے، سب کے سب گوش برآواز ہو گئے، یعنی سب کے سب کان لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے تھے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل دہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے اوپر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کے کلام کی وہ جو تاثیر تھی نا، اس کی وجہ سے وہ سجدے میں گئے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ ایمان لا کر سجدے میں پڑے ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین اور مستہزئین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، یعنی یہ تو اللہ برحق کا کلام تھا نا، اس کی عظمت اور قدرت ایسی تھی اور اس کا جلال ایسا تھا اور اس کی رعنائی یعنی جو دلوں پر اثر کر گئی، حالانکہ یہ تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے اور دین اسلام کا سوری سائمہ جی، یہ سجدہ آیا ہم سب۔ اچھا، اور اس کے بعد ہے کہ وہ متکبر سردار جو کہ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور اسلام اور مومنین کا مذاق اڑانے والے تھے، تو ان کی جو ہٹ دھرمی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی، انہیں اپنے اوپر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی، یعنی یہ تو اتنا بڑا کلام تھا اور اس کے جلال نے، اس کی عظمت نے ان کی لگام موڑ دی، یعنی انہیں بے قابو ہی کر دیا تھا، اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی، یعنی اس وقت جو حرم میں حاضر تھے وہ تو گئے نا اس کلام کے جادو کے اثر میں نا، یعنی جادو نے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو وہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے علاوہ جو مشرکین اس محفل میں موجود نہیں تھے انہوں نے پھر ان کو آ کے لعنت ملامت کی کہ بھئی جس کلام کو تم برا کہتے ہو اور جس کو روکنے کے در پہ ہو تم خود ہی سجدہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو پھر ان مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افترا پردازی کی، یعنی جھوٹ گھڑا، اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی خود کو یعنی جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ کھسیانہ ہو کے کوئی نہ کوئی جھوٹ گھڑ دے، تو یہی کہنے لگے کہ یہ لات عزیٰ اور منات
یعنی دیویاں جو ان کی مشرکین کی تھیں، جو انہوں نے اللہ کے مقابل گھڑی ہوئی تھیں، الہ سے انہوں نے لات بنائی ہوئی تھی مؤنث، اسی طرح عزیز سے عزا اور منان سے منات، ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ یہ قرآن میں ایسا ذکر آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ بلند پایہ دیویاں ہیں اور ان کے ذریعے، یعنی جب ان کو منع کیا جاتا نا تھا عبادت سے تو وہ کہتے تھے ہم ان کو نہیں پکارتے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش پیش کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ نازل ہوا ہے کہ ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، کہ یہ ہمارے کام آئیں گی قیامت والے دن، یہ ہماری سفارش کریں گی، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے معقول عذر پیش کیا جا سکے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ اب جو ان سے ہو گیا تھا اب اس سے وہ اس شرمندگی سے باہر کیسے آتے، تو انہوں نے ایسی باتیں گھڑیں. بہرحال ہوا کیا کہ مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت حال سے بالکل ہٹ کر. یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا تو تھا نہیں ایسا کوئی فاسٹ کہ وہاں پہ حرم کی ویڈیو بن رہی ہو اور سارے علاقے میں پھیلائی گئی ہو یا جو بھی. اب انہوں نے سجدہ کیا تھا مشرکین مکہ نے، اس دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے نہیں بلکہ قرآن کے اس وقت کے یعنی اس کی اثر انگیزی سے متاثر ہوتے ہوئے. اور صرف انہی نے کیا تھا مشرکین جو وہاں پر موجود تھے، باقیوں کی تو وہی حالت تھی. تو لیکن خبر وہاں تک اس طرح سے پہنچی کہ یہ مشرکین مسلمان ہو گئے ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ یعنی وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی. یعنی رمضان میں یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اگلا مہینہ شوال آیا تو وہ شوال میں واپس آ گئے. لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی. یعنی راستے میں کسی نے بتایا ہے جو بھی ہوا. اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے کہ یہاں پر تو کوئی وہی صورتحال ہے تو واپس چلو، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے. یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ قبائل کی باقاعدہ سپورٹ کے ساتھ وہاں پر رہا جا سکتا تھا. تو پھر کچھ نے کہا کہ اب ہم پہنچ گئے ہیں تو کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں آئیں تاکہ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں. دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ٹاپکس ہیں. ایک یہ جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بس اتنی وہاں تک ہی. دوسری ہجرت حبشہ، اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور جور و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چین بچین تھے. یعنی نہایت بے چین ہو رہے تھے کہ یہ مسلمان ہمارے ہاتھوں سے بچ کر اتنے سکون و اطمینان سے حبشہ میں رہ رہے ہیں. تو اب ہوا کیا کہ وہ جو واپس آئے ہیں اور مہاجرین تھوڑے بہت جو واپس آ گئے اور باقی جو آلریڈی مکہ میں موجود تھے یہ بیچارے مزید ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے. اس کو بالکل فرعون کے واقعے میں یاد کر لیں کہ فرعون پہلے بھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا ڈالتا تھا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہدایت کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو بجائے یہ کہ وہ اس کو قبول کرتا اس نے پھر وہی کام شروع کر دیا تھا نا کہ مزید ظلم و ستم پر اتر آیا تھا اور بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو غلام بنا لیتا تھا. اب یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا، اور کیونکہ اب وہ مزید اس بے چینی کا شکار ہو گئے کہ یہ تو ان کو تو ایک ملک میسر آ گیا اور وہاں پر یہ چین و اطمینان سے رہ رہے ہیں. آخر کار ناچار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چکنا تھے. ان کو پتہ تھا کہ اب ہمارے ظلم و ستم کے جواب میں ان کو ایک ملک میسر آ گیا تو یہ یقیناً مسلمان یہاں سے بھاگنے کی کریں گے. اور پہلی دفعہ میں تو ان کو پتہ ہی تب چلا تھا نا کہ جب مسلمان نکل گئے تھے، تو وہ ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے. لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد یعنی تیز ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا. چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے. اس دفعہ کل 82 یا 83 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی. حضرت عمار کی ہجرت مختلف ہے، یعنی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور 18 یا 19 عورتوں نے 18 یا 19 خواتین بھی شامل تھیں.
علامہ منصور پوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم بس اس کو ختم کرتے ہیں. تو اور باقی وہی بات ہے کہ جب بھی سیرہ کو ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے ہی لیے ہے نا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا فیہ ذکرکم، کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے. اسی طرح سیرہ کو بھی پڑھ کے آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں عملی طور پر دیکھیں گے کہ ہمیں کس وقت کس طرح کا عمل کرنا ہے، کیسی حکمت عملی سے کہاں پر کیسا کام لینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ نفس فرما دے، ہمارے درجات اپنے یہاں بلند کریں، ہماری نسلوں میں خیر کو باقی رکھیں. آمین یا رب العالمین. جنت الفردوس عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دوسری ہجرت حبشہ تک ہوا ہے، یہاں تک مات کر لیں آپ.